اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ دی کریسنٹ اسکول کے طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کفایت شعاری، صفحہ نمبر 67 تا 69۔ آمادگی: طلباء سے پوچھا جائے گا کہ اپنی عملی زندگی سے کفایت شعاری کی کوئی مثال دیں جو آپ گھر پر اپنے والدین کو دے سکتے ہیں۔ مقاصد: سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ مشکل الفاظ کی معنی جان سکیں گے، کفایت شعاری کے معاشرتی فوائد بیان کر سکیں گے۔ کفایت شعاری کا مکمل سبق صفحہ نمبر 67۔ اپنا مال ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور حد سے آگے نہ بڑھنا کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ کفایت شعاری کو اپنا کر انسان اپنی زندگی پرسکون اور خوشحال بنا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ کفایت شعاری قرآن و سنت کی روشنی میں: اسلام نے انسان کو میانہ روی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان تنگ دست نہیں ہوتا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی کی اہمیت یوں بیان فرمائی۔ ترجمہ: بہترین کام وہی ہیں جن کی بنیاد میانہ روی پر ہے۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں اتنی کنجوسی کی جائے کہ جائز ضرورتیں بھی پوری نہ ہو سکیں۔ بخل اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو۔ بخل کے مقابلے میں اسراف اور فضول خرچی ہے، جس کا معنی ہے غیر ضروری طور پر مال کو خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور کھاؤ اور پیو اور بے جا نہ اڑاؤ کہ خدا بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ زندگی کی جائز ضرورتوں کے لیے اس حد تک خرچ کرنا تو جائز ہے جس سے وہ پوری ہو جائیں۔ ضرورت سے بڑھ کر خرچ کرنا اسلام میں منع ہے۔ فضول خرچ انسان مالی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے مقروض ہو جاتا ہے۔ وہ ناجائز طریقے سے روزی کما کر اپنی فضول ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اسلام نے فضول خرچی اور بخل کی درمیانی راہ یعنی کفایت شعاری اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، ترجمہ: اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بالکل بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ بالکل کھول دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ کفایت شعاری کے فوائد: نمبر 1، کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ نمبر 2، کفایت شعاری اپنانے سے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ نمبر 3، کفایت شعاری معاشی تنگی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 4، کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ رزق حرام کے بجائے حلال روزی کی تلاش کرتا ہے۔ نمبر 5، کفایت شعاری کی بدولت انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کفایت شعاری اختیار کریں، کنجوسی اور فضول خرچی سے پرہیز کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور پسندیدہ زندگی گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکیں۔ مشقی سوالات، مختصر جواب دیں۔
کفایت شعری کے مفہوم کی وضاحت کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 67 میں فرسٹ 2 لائنز میں مل جائے گا۔ بخل کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اس سوال کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 67 میں بخل کے مفہوم سے مل جائے گا۔ اسراف سے کیا مراد ہے، اس سوال کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 67 سے ملے گا۔ کفایت شعری کے 3 فوائد تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 68 میں کفایت شعری کے فوائد سے ملے گا۔ معروضی آپ کتاب پر حل کریں۔ آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پر لکھیں۔ گھر کا کام، صفحہ نمبر 68 سوال نمبر 1 کا جز الف ب ج د اور ہ سبق کے اچھی طرح مطالعہ کرنے کے بعد اب اس کے جوابات کاپی پر حل کریں اور معروضی کتاب پر حل کریں۔ اللہ حافظ۔